آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں واقع شاہی قلعے کی قدیم تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ اس قلعے کی اثر تعمیر مغل بادشاہ اکبر نے کروائی، جبکہ اکبر کے بعد آنے والی نسلیں بھی تزئین و آرائش کا کام کرتی رہیں، لہٰذا یہ قلعہ مغلیہ فن تعمیر و روایت کا ایک نہایت ہی شاندار نمونہ نظر آتا ہے۔ قلعے کے اندر واقع چند مشہور مقامات میں شیش محل، عالمگیری دروازہ، نولکھا محل اور موتی مسجد شامل ہیں۔ 1981 میں یونیسکو نے اس قلعے کو شالامار باغ کے ساتھ عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا تھا۔ شاہی قلعہ لاہور کے در و دیوار سے آج بھی وہی جاہ و جلال جھلکتا ہے جس کی وہ صدیوں تک علامت رہا ہے۔ قلعوں کا مقصد اگر بیرونی خطرات سے حفاظت تو اس تعمیراتی شاہکار کو تعمیر کرنے والوں نے اس مقصد کو جس طرح حاصل کیا وہ بھی قابل داد ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس سبسکرائب کے لگے بٹن کو کلک ضرور کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے یہ بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو اگلی ہماری تمام آنے والی ویڈیوز فوراً مل جایا کریں گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ قلعہ لاہور یا شاہی قلعہ کی تعمیر کے حوالے سے مختلف مبہم اور روایتی حکایات موجود ہیں، تاہم 1959 کی کھدائی کے دوران جو محکمہ آثار قدیمہ نے دیوان عام کے سامنے کی، جس میں محمود غزنوی سن 1025 کے دور کا سونے کا سکہ ملا، جو باغیچہ کی زمین سے تقریباً 7.62 میٹر گہرائی میں ملا، جبکہ 5 میٹر کی مزید کھدائی سے ملنے والے قوی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آبادی محمود غزنوی کے لاہور فتح کرنے سے بھی پہلے تقریباً 1021 میں موجود تھی۔ مزید برآں یہ کہ اس قلعہ کی نشانیاں شہاب الدین غوری کے دور سے بھی ملتی ہیں، جب اس نے سن 1180 سے لے کر 1186 تک لاہور پر حملے کیے تھے۔ اب ہم آپ کو شاہی قلعے کے عالمگیری دروازے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ عالمگیری دروازہ قلعہ کا مرکزی داخلی دروازہ ہے۔ یہ دروازہ لاہور کی بادشاہی مسجد کے مغرب میں تعمیر کیا گیا تھا اور اسے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا۔ اس دروازے کے مرکزی دروازے کو انتہائی اونچا اور نہایت وسیع و عریض بنایا گیا تھا، جو خاص شاہی فوج میں شامل ہاتھیوں کی گزرگاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اوپری منزلوں پر جانے کے لیے سیڑھیاں بھی تعمیر کروائی گئی تھیں۔ اب ہم آپ کو حویلی ماہی جندہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حویلی ماہی جندہ سکھ سلطنت کے آخری مہاراجہ دلیپ سنگھ کے عہد میں تعمیر کی گئی تھی۔ امتداد زمانہ کے باعث یہ حویلی موجود نہیں رہی اور اب اس کے مقام کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حویلی 2 منزلہ تھی، جہاں مہارانی چاند کور کو قتل کر دیا گیا تھا۔ محققین کا خیال ہے کہ یہ وہی عمارت ہے جس میں اب سکھ سلطنت کے نوادرات رکھے گئے ہیں اور سکھ گیلری کے نام سے مشہور ہے۔ اب ہم آپ کو موتی مسجد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ موتی مسجد لاہور 17ویں صدی کی مذہبی عمارتوں میں سے ایک ہے، جو قلعہ لاہور کے اندر واقع عمارت ہے۔ اسے شہنشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کروایا۔ یہ مسجد سفید سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے۔ اس پر 3 گنبد ہیں اور یہ 5 محرابوں پر مشتمل ہے۔ مغلیہ دور کے زوال کے دوران لاہور پر سکھوں کا قبضہ ہوا تو انہوں نے اس مسجد کو مندر میں بدل دیا اور اس کا نام موتی مندر رکھا گیا۔ رنجیت سنگھ نے یہاں خزانہ رکھنے کا حکم دیا۔ لوٹ مار اور سالانہ واجبات کی وصولی کی حاصل شدہ رقم یہاں رکھی جاتی تھی۔ انگریز دور میں یہ مسجد مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی۔ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ شاہی قلعہ کی بنیاد کس نے اور کب رکھی تھی، چونکہ یہ معلومات تاریخ کے اوراق میں دفن ہو چکی ہیں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ تاہم محکمہ آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ملنے والے اشارات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سن 1025 سے بھی بہت پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ اب ہم آپ کو اس بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ 1241 میں یہ شاہی قلعہ منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ اس کے بعد سن 1267 میں سلطان غیاث الدین بلبن نے دوبارہ اس کی تعمیر کروائی۔ پھر 1398 میں امیر تیمور کی افواج نے اسے تباہ کر دیا۔ اس کے بعد 1421 میں سلطان مبارک شاہ سید نے مٹی سے دوبارہ اس کی تعمیر کروا دی۔ پھر 1432 میں قلعے پر کابل کے شیخ علی کا قبضہ ہو گیا اور اس نے قلعے کو شیخہ کھوکھر کے تسلط کے دوران پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کرتے ہوئے اس کی مرمت کروائی۔
1566 میں مغل فرمانروا اکبر نے پکی اینٹوں کی کاریگری سے اس کی پرانی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کروائی اور شاید اسی وقت سے اس کو دریائے راوی کی سمت وسعت دی۔ تقریباً 1849 تک راوی قلعہ لاہور کی شمالی دیوار کے ساتھ بہتا تھا۔ اکبر نے دولت قضا خاص و عام بھی تعمیر کروایا جو جروکہ درشن کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے علاوہ مسجد، دروازہ وغیرہ بھی بنوایا۔ 1618 میں جہانگیر نے دولت قضا جہانگیر کا اضافہ کیا۔ 1631 میں شاہ جہاں نے شیش محل تعمیر کروایا۔ پھر 1633 میں شاہ جہاں نے خوابگاہ، حمام، خلوت خانہ اور موتی مسجد تعمیر کروائی۔ 1645 میں شاہ جہاں نے دیوان خاص تعمیر کروایا۔ 1674 میں اورنگزیب نے انتہائی جسیم عالمگیری دروازہ لگوایا۔ 1799 سے لے کر 1839 تک اس قلعے کی شمالی فصیل جو کھائی کے ساتھ واقع ہے، سنگ مرمر کا ہتھ ٹیرا، حویلی مائی جنداں، 12 درری راجہ دیا سنگھ کی تعمیر رنجیت سنگھ نے کرائی۔ رنجیت سنگھ ایک سکھ حکمران تھا جو 1799 سے لے کر 1839 تک حاکم رہا۔ 1846 میں اس پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا اور 1927 میں قلعے کی جنوبی فصیل کو منہدم کر کے اس کی مضبوط قلعے کی حیثیت کو ختم کر کے اسے برطانیہ نے محکمہ آثار قدیمہ کو سونپ دیا۔ ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ قلعے کو سلطان محمود غزنوی کی طرف سے متعین کردہ گورنر لاہور ملک اعجاز نے تعمیر کروایا تھا۔ مغلیہ سلطنت میں کابل، ملتان اور کشمیر کے فرمانرواؤں کے حملے کے پیش نظر لاہور کی جغرافیائی اہمیت اس بات کی متقاضی تھی کہ قلعہ لاہور کو پکی اینٹوں کی کاریگری کر کے ایک مضبوط قلعہ بنایا جائے۔ اس کے تعمیری ڈھانچے میں فارسی رنگ چھلکتا ہے جو مختلف شاہوں کی فتوحات کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا چلا گیا۔ یہ قلعہ واضح طور پر 2 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ منتظم جو تمام تر داخلی راستوں سے بخوبی جڑا ہوا ہے اور اس کے اندر تمام باغیچے اور شاہی حاضرین کے لیے دیوان عام بھی شامل ہے، جبکہ دوسرا حصہ نجی و خفیہ رہائش گاہوں پر مشتمل ہے جو شمالی سمت میں صحن اور دالانوں میں پھیلے ہوئے ہیں جن تک رسائی کے لیے ہاتھی دروازہ استعمال ہوتا تھا۔ اسی میں شیش محل بھی شامل ہے۔ وسیع و آرام دہ کمرے اور چھوٹے باغیچے بھی اس میں موجود ہیں۔ بیرونی حصے کی دیواریں نیلی، فارسی کاشی کاری کا بہترین نمونہ ہیں۔ اس کا اصل داخلی راستہ مریم زمانی مسجد کے سامنے ہے، جبکہ بڑا عالمگیری دروازہ حضوری باغ کی طرف کھلتا ہے جہاں عظیم الشان بادشاہی مسجد بھی واقع ہے۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔